السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب اس باب کو پڑھ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے اس میں 2 آیتیں پڑھی تھیں، آگے حدیث ہے ان حسین بن عبد الرحمن قال كنت عند سعید بن جبیر فقال ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة۔ ان حسین بن عبد الرحمن، حسین بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا كنت عند سعید بن جبیر، میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے پاس تھا۔ فقال، تو سعید بن جبیر نے کہا ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، ایکم تم میں سے کس نے رأى الكوكب اس ستارے کو دیکھا ہے، الذي انقض البارحة جو گزشتہ رات ٹوٹا ہے، تم میں سے کس نے اس ستارے کو دیکھا جو گزشتہ رات ٹوٹا ہے؟ فقلت انا، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے دیکھا ہے۔ ثم قلت، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں پھر میں نے کہا اما انی لم اکن فی صلاۃ، رہی بات میری تو میں نماز میں مشغول نہیں تھا، ولکنی لدغت، اور لیکن مجھے کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا تھا۔ قال فما صنعت، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے کہا فما صنعت، تو تو نے کیا کیا؟ قلت ارتقیت، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا، میں نے جواب دیا ارتقیت، میں نے رقیہ کیا، میں نے دم کیا، میں نے جھاڑ پھونک کیا۔ قال فما حملک علی ذلک، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے کہا فما، تو کس چیز نے حملک تجھے ابھارا علی ذلک اس پر، فما حملک علی ذلک تو کس چیز نے تجھے اس پر ابھارا؟ قلت، میں نے کہا حدیث حدثناہ الشعبی، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا حدیث، ایک حدیث حدثناہ الشعبی جس کو شعبی نے ہم سے بیان کیا۔ قال وما حدثکم، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے کہا وما حدثکم، وما اور کیا، حدثکم انہوں نے تم سے بیان کیا، وما حدثکم اور انہوں نے تم سے کیا بیان کیا؟ قلت، تو میں نے کہا، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا حدثنا، انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی، عن بریدہ بن الحصیب، بریدہ بن حصیب کی روایت، انہ قال، کہ انہوں نے کہا، یعنی بریدہ بن حصیب نے کہا لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، لا رقیۃ رقیہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، الا من عین او حمۃ سوائے نظر بد یا کسی زہریلے جانور کے کاٹنے پر، لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، نظر بد یا کسی زہریلے جانور کے کاٹنے پر جو رقیہ کیا جاتا ہے، جو دم کیا جاتا ہے، وہ دم زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ شفا یاب ہے۔ قال احسن من انتہى الی ما سمع، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے کہا احسن، اس نے اچھا کیا، من انتہا جس نے اکتفا کیا، الی ما سمع اس پر جو اس نے سنا، یعنی اس آدمی نے اچھا کام کیا جس نے اسی پر اکتفا کر لیا جو اس نے سنا ہے۔ ولیکن اور لیکن حدثنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی،
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی الامم، مجھے کئی امتیں دکھائی گئیں، فرأیت النبی ومعہ الرہط، فرأیت النبی، تو میں نے ایک نبی کو دیکھا، ومعہ الرہط، اور ان کے ساتھ ایک جماعت تھی، والنبی معہ الرجلان معہ الرجل والرجلان، اور ایک نبی کو دیکھا ان کے ساتھ ایک یا دو لوگ تھے، ایک یا دو آدمی تھے، والنبی ولیس معہ احد، اور ایک ایسے نبی کو دیکھا جن کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اذ رفع لی سواد عظیم، اچانک میں نے دور سے ایک عظیم بھیڑ دیکھی، ایک بڑی بھیڑ دیکھی، فظننت، تو میں سمجھا، انہم امتی، کہ یہ سب میری امت ہے، فقیل لی، تو مجھ سے کہا گیا، ھذا موسیٰ وقومہ، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، فنظرت فاذا سواد عظیم، پھر اس کے بعد میں نے دور سے ایک بڑی جماعت دیکھا، یعنی پہلے ایک بڑی جماعت دیکھے تھے، پھر بعد میں ایک دوسری جماعت دیکھے جو اس سے بھی بڑی تھی، فنظرت فاذا سواد عظیم، پھر اچانک میں نے ایک بڑی بھیڑ دیکھی، فقیل لی، تو مجھ سے کہا گیا، ھذہ امتک، یہ تمہاری امت ہے، ومعہم، اور ان کے ساتھ 70,000، 70,000 لوگ ایسے ہیں، یدخلون الجنت، جو جنت میں داخل ہوں گے، بغیر حساب ولا عذاب، بغیر حساب اور بغیر عذاب کے، ثم نہض، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فدخل منزلہ، اور اپنے گھر میں داخل ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے گھر میں چلے گئے، فخاض الناس فی اولئک، فخاض الناس، تو لوگ مشغول ہو گئے، فی اولئک، ان 70,000 لوگوں میں، فخاض الناس، تو لوگ غور و فکر کرنے لگے، فی اولئک، ان 70,000 لوگوں کے بارے میں، فخاض الناس فی اولئک، پھر لوگ ان 70,000 لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے لگے، فقال بعضهم، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، فلعلهم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو شاید یہ وہ لوگ ہیں جو ساتھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فلعلهم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہے، وقال بعضهم، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، فلعلهم الذین ولدوا فی الاسلام فلم یشرکوا باللہ شیئا، شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وذکروا اشیاء، اور ان لوگوں نے کچھ اور چیزوں کا ذکر کیا، فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، فاخبروہ، تو ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، یعنی ساری چیزیں بتلائی جو انہوں نے بتلائی تھیں، جو انہوں نے آپس میں بات کیا تھا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم الذین لا یسترقون ولا یکتؤون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں، الذین لا یسترقون، جو رقیہ طلب نہیں کرتے ہیں، جو دم کرنے کے لیے کسی سے نہیں کہتے ہیں، ولا یکتؤون، اور نہ ہی وہ خود اپنے آپ کو داغتے ہیں اور نہ ہی کسی کو داغنے کے لیے کہتے ہیں، ولا یتطیرون، اور نہ ہی وہ بدشگونی لیتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، فقام عکاشۃ بن محصن، تو عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے، فقال، تو انہوں نے کہا، ادعوا اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیجئے، ان یجعلنی، کہ وہ مجھے کر دے، منہم، ان میں سے، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت منہم، تو انہی میں سے ہے، ثم قام رجل آخر، پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا، فقال، تو اس نے کہا، ادعوا اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، ان یجعلنی منہم، کہ اللہ رب العالمین مجھے ان میں سے کر دے، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبقک بہا عکاشۃ،
عکاشہ نے تم پر بازی مار لی، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ یہ ہے پوری حدیث اور اس حدیث کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم لوگ اس حدیث کی شرح کرتے ہیں۔ ان حسین بن عبد الرحمن، حسین بن عبد الرحمن سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا کنت عند سعید بن جبیر، میں سعید بن جبیر کے پاس تھا۔ یہ حسین بن عبد الرحمن اور سعید بن جبیر یہ دونوں تابعی ہیں۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ من لقی الصحابہ مؤمنا ومات علی الاسلام۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحابی سے ملاقات کی، جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات کی ہو اور وہ مومن رہا ہو سکتی، یعنی ایمان کی حالت میں صحابہ سے ملاقات کی ہو اور پھر اسلام ہی پر اس کا انتقال ہوا ہو، یعنی مسلمان ہی ہو جب اس کا انتقال ہوا ہو۔ سمجھا رہی بات؟ تو تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو اور اس وقت وہ مومن رہا ہو اور پھر ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو حسین بن عبد الرحمن اور سعید بن جبیر یہ دونوں کیا ہیں؟ تابعی ہیں۔ فقال، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے کہا، کیا کہا؟ ایکم رأى الکوکب الذی انقض البارحہ، تم میں سے کس نے اس ستارے کو دیکھا ہے جو گزشتہ رات ٹوٹا ہے؟ انقضا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ کر کے گرنا، اور بارحہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گزشتہ رات، گزری ہوئی رات۔ فقلت انا، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے دیکھا ہے۔ ثم قلت اما انی لم اکن فی صلاۃ، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ میں نماز میں مشغول نہیں تھا۔ دیکھیے حسین بن عبد الرحمن نے، چونکہ اس رات ستارہ تہجد کے وقت ٹوٹا تھا، تہجد کی نماز جب آدمی پڑھتا تو اسی کے آس پاس میں ستارہ ٹوٹا تھا، تو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں، لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ حسین بن عبد الرحمن نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تھے تب انہوں نے ستارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، تاکہ لوگ ان کی اس کام پر تعریف نہ کرنے لگ جائیں جس کو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حسین بن عبد الرحمن نے اس کی وضاحت کر دی کہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھا تھا۔ سمجھ رہی بات؟ وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، میں کیوں رات میں جاگ رہا تھا، میں کیوں رات میں بیدار تھا؟ کیونکہ مجھے کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار لیا تھا۔ سمجھ رہی بات؟ لُدِغْتُ کب بولا جائے گا؟ اہل لغت کہتے ہیں کہ لُدِغْتُ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کو کوئی زہریلی چیز یعنی بچھو، سانپ وغیرہ کاٹ لے اور زہر جسم میں چلا جائے تو اس وقت لُدِغْتُ بولا جائے گا۔ تو حسین بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھا تھا، بلکہ مجھے کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا تھا اور اس کا زہر میرے جسم میں چلا گیا تھا۔ سمجھ رہی بات؟ قال فما صنعت، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے کہا فما صنعت، تو نے کیا کیا؟ یعنی جب بچھو نے یا کسی زہریلے جانور نے تمہیں کاٹا تو پھر تم نے کیا کیا؟ قلت ارتقیت، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے رقیہ کیا، میں نے دم کیا، میں نے جھاڑ پھونک کی۔ اور مسلم کی روایت میں ہے استرقیت، میں نے رقیہ طلب کیا، میں نے دم کرنے کے لیے کسی سے کہا، میں نے کسی سے جھاڑ پھونک کروایا۔ سمجھ میری بات؟ تو ارتقیت اس میں ہے، اس حدیث میں، یعنی میں نے جھاڑ پھونک خود کیا، اور مسلم کی روایت میں کیا ہے استرقیت، میں نے جھاڑ پھونک کے لیے کسی سے کہا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں نے جھاڑ پھونک کروایا، تو دونوں طرح کی روایت ہے۔ قال فما حملك على ذلك، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے کہا فما حملك على ذلك، تمہیں اس پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس سے پتہ چل رہا کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی آدمی ہمیں کوئی چیز بتلا رہا ہے، یا کسی آدمی نے کوئی کام کیا ہے
تو ہمیں اس بات کے لیے، اس کام کی اس سے دلیل مانگنی ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم نے کسی سے مسئلہ کوئی پوچھا، اب اس نے اس کا جواب دیا تو ہمیں اس سے دلیل مانگنی ہوگی کہ تو نے یہ بات کس بنیاد پہ کہی ہے، تیری دلیل کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی نے کوئی دعویٰ کیا تو ہمیں اس سے دلیل مانگنی ہوگی کہ تم ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی سلف صالحین کا عمل تھا، یہی صحابہ اور تابعین کرتے تھے کہ جب کوئی کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے یا کوئی آدمی انہیں کوئی بات بتلاتا تو اس کی دلیل طلب کرتے تھے، اس سے دلیل مانگتے تھے۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں یہ ہو رہا ہے، ہمارے دور میں کیا ہے، کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب فلاں مسئلہ بتلا دیجیے، مولوی صاحب مسئلہ بتلا دیتے ہیں، لیکن عوام الناس آج کے دور کے لوگ دلیل طلب نہیں کرتے ہیں۔ آج کے لوگ ان سے دلیل نہیں مانگتے، حالانکہ سلف صالحین کا کیا طریقہ تھا، وہ دلیل طلب کرتے تھے۔ لہذا ہم لوگوں کو بھی دلیل مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ہمیں کوئی چیز بتلا رہا ہے تو ہمیں اس کی دلیل مانگنی چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ کس بنیاد پر تم یہ بتلا رہے ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چلیے، قلت سعید بن حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا، حدیث، ایک حدیث ہے، حدثنا شعبی، جس کو ہم سے شعبی نے بیان کیا۔ شعبی کا پورا نام کیا تھا؟ شعبی کا پورا نام عامر بن شراحیل الحمدانی تھا۔ کیا تھا؟ عامر بن شراحیل الحمدانی۔ قال وما حدثك، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے کہا کہ شعبی نے تم سے کیا بیان کیا؟ قلت حدثنا عن بریدہ بن الحصیب۔ حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا شعبی نے ہم سے بریدہ بن حصیب کی ایک حدیث بیان کی ہے، انہ قال، کہ بریدہ بن حصیب نے کہا، لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، رقیہ نظر بد یا کسی زہریلے جانور کے کاٹنے وقت ہی زیادہ مفید ہے۔ رقیہ زیادہ فائدہ کب دیتا ہے؟ جب نظر بد یا کسی زہریلے جانور کے کاٹنے پر جو رقیہ کیا جاتا ہے وہ رقیہ زیادہ فائدہ مند ہے، وہ رقیہ زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر بد کے وقت، یعنی کوئی آدمی ہمیں نظر لگا دے تو اس وقت جو رقیہ کیا جاتا ہے، کسی نے نظر لگا دیا، ہمیں بخار ہو گیا، ہمارا سر درد کرنے لگا، ہماری کمر درد کرنے لگی، یا کوئی بھی تکلیف جسم میں آ گیا، یا اسی طرح سے کسی زہریلے جانور نے ہمیں کاٹ لیا، تو نظر بد یا کسی زہریلے جانور کے کاٹنے کے وقت جو رقیہ کیا جاتا ہے، جو دم کیا جاتا ہے، جو جھاڑ پھونک کیا جاتا ہے، وہ جھاڑ پھونک کیا ہے؟ زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ مفید ہے۔ اس جھاڑ پھونک سے ہمیں زیادہ شفا ملتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جھاڑ پھونک صرف اسی وقت کیا جائے گا، کیونکہ جادو کے وقت بھی جھاڑ پھونک کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور بھی چیزیں ہیں ان پر بھی جھاڑ پھونک کیا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ جھاڑ پھونک کب زیادہ فائدہ دیتا ہے؟ جب نظر بد یا کسی جانور کے کاٹنے کے وقت جو جھاڑ پھونک کیا جاتا ہے وہ جھاڑ پھونک زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے، رقیہ کا معنی ہم لوگ لکھ لیتے ہیں، رقیہ کسے کہتے ہیں؟ رقیہ کی پہلی لغوی تعریف لکھیے۔ قال ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ، الرقیہ ما یقرأ من الدعاء لطلب الشفاء من القرآن ومما صح من السنة۔ لغت میں رقیہ کسے کہتے ہیں؟ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے کہا کہ رقیہ شفا حاصل کرنے کے لیے قرآن اور احادیث سے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اسی کو رقیہ کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف ہے ہی ما کان من الادعیۃ المشروعہ او الآیات القرآنیہ، کہ
جو مشروع دعائیں یا قرآنی آیات ہیں انہی کا نام کیا ہے؟ رقیہ۔ یہ رقیہ کی پہلی اصطلاحی تعریف ہے کہ جو بھی مشروع دعائیں ہیں اور جو بھی قرآنی آیات ہیں انہی کو کیا بولتے ہیں؟ رقیہ بولتے ہیں۔ دوسری تعریف دیکھیے، قراءۃ الآیات القرآنیہ او الادعیۃ الشرعیہ مع النفس علی الموضع حیث یوجد الالم فی الجسم او علی المریض۔ کہہ رہے ہیں جسم کے اندر یا مریض پر، جسم کے اندر جہاں تکلیف ہے یا مریض کے جسم کے اندر جہاں تکلیف ہے اس جگہ پر قرآنی آیات یا مشروع دعاؤں کو پڑھ کر کے تھو کرنا، پھونکنا، اسی کا نام رقیہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی قرآنی آیات اور مشروع دعاؤں کو پڑھ کر کے اس جگہ پر پھونکنا، اس جگہ پر تھو کرنا جہاں آدمی کو تکلیف ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ رقیہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ رقیہ کرنا جائز ہے۔ رقیہ کا حکم کیا ہے؟ رقیہ کرنا جائز ہے۔ قال احسن من انتهى الى ما سمع، یعنی حسین بن عبد الرحمن نے یہ حدیث سنی تھی، انہوں نے اس حدیث کی بنا پر یہ عمل کیا۔ تو سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس آدمی نے اچھا کیا جس نے اسی پر اکتفا کیا جتنا وہ سنا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کوئی بات سنتا ہے پھر وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اچھا کام کرتا ہے۔ سعید بن جبیر کہہ رہے ہیں اس آدمی کے برخلاف جس کے پاس علم نہ ہو اور وہ کوئی کام کر دے، یا علم ہو لیکن کوئی کام نہ کرے، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ آدمی ان سے اچھا اور بہتر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آگے دیکھیے، یعنی سعید بن جبیر نے کہا کہ تم نے سنا اور پھر اس پر عمل کر لیا، تو نے بہت اچھا تو نے کام کیا، لیکن ایک حدیث میں نے بھی سنی ہے وہ میں تمہیں بتلا رہا ہوں۔ ولیکن حدثنا ابن عباس، اور لیکن ہم سے عبداللہ بن عباس نے حدیث بیان کی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ قالا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی الامم، عرضت علی الامم، مجھے کئی امتیں دکھلائی گئیں۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیں دکھلائی گئی تھی یہ خواب میں دکھلایا گیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عرضت علی الامم، مجھے امتیں دکھلائی گئی، یعنی خواب میں مجھے امتیں دکھلائی گئی۔ فرأیت النبی ومعہ الرہط، تو میں نے ایک نبی کو دیکھا اور ان کے ساتھ ایک جماعت تھی۔ رہط بولتے ہیں وہ جماعت جس میں 3 سے لے کر کے 9 تک لوگ ہیں، یعنی 3 سے لے کر کے 9 تک کی اگر جماعت ایک ہے تو اس کو ہم لوگ الرہط بولیں گے۔ فرأیت النبی، تو میں نے نبی کو دیکھا، ومعہ الرہط، اور ان کے ساتھ کیا تھی؟ ایک جماعت تھی۔ والنبی معہ الرجلان والرجل، اور ایک نبی کو دیکھا جن کے ساتھ 1 یا 2 آدمی تھے۔ یہاں والرجلان میں جو واو ہے یہ او کے معنی میں ہے، یعنی 1 یا 2 آدمی تھے۔ والنبی ولیس معہ احد، اور ایک ایسے نبی کو دیکھا جن کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ سمجھ والی بات؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کے ماننے والے 3 سے 9 تک کے لوگ ہیں، کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کے متبعین 1 یا 2 ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا متبعین، جن کی اتباع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے ان لوگوں کی تردید بھی ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کثرت تعداد یہ صحت مذہب کی دلیل ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ تعداد میں زیادہ ہونا یہ مذہب کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، یعنی اگر کسی کی تعداد زیادہ ہے کسی مذہب کے ماننے والے کی تو وہ مذہب صحیح ہے۔ حدیث کے ان الفاظ سے ان کی تردید ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چلیے آگے، اذ رفیہ لی سواد عظیم، اذ رفیہ لی سے پہلے وبینما کذالک محذوف ہے، وبینما کذالک، اور میں اسی طرح سے تھا، یعنی میں نے انبیاء کو دیکھا پھر میں ایسے لیٹا ہی تھا، میں سویا ہی تھا، یا میں اسی ہی حالت میں تھا۔
اذ رفع لی سواد عظیم کہ اچانک میں نے دور سے ایک بڑی بھیڑ دیکھی، ایک عظیم بھیڑ دیکھی۔ سواد کسے کہتے ہیں؟ یعنی بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا۔ یہاں سواد کیوں کہا گیا ہے؟ سواد کا معنی ہوتا ہے کالا۔ یہاں سواد اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ کثرت کی وجہ سے، زیادہ ہونے کی وجہ سے کالے دکھ رہے تھے، اس لیے انہیں کیا کہا گیا ہے؟ سواد۔ اذ رفع لی سواد عظیم کہ اچانک میں نے ایک عظیم بھیڑ دیکھی۔ فظننت انہم امتی تو میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھا کہ یہ کون ہیں؟ امت محمدیہ ہیں۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سوچا، کیوں سمجھا، ان کے ذہن میں بات کیوں آئی؟ کیونکہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ انبیاء کے سامنے ان کی امتیں پیش کی جائیں گی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کیا کہ یہ میری امت ہے۔ فقیل لی ھذا موسیٰ وقومہ تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے متبعین، ان کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ فنظرت فاذا سواد عظیم پھر اس کے بعد میں نے دیکھا اور میں نے ایک عظیم، ایک بڑی بھیڑ دیکھی، یعنی پہلے کے مقابلے میں لوگ زیادہ تھے۔ فقیل لی تو مجھ سے کہا گیا ھذہ امتک یہ تمہاری امت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ کی تعداد امت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے زیادہ ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امت محمدیہ کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے زیادہ ہیں۔ پھر آگے دیکھیے وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ تمہاری امت ہے، یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے ساتھ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بلا حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی ان 70,000 لوگوں کو کا نہ حساب ہوگا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا عذاب دیا جائے گا، وہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ثم نہض پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فدخل منزلہ اور اپنے گھر میں داخل ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے گھر میں چلے گئے۔ فخاض الناس فی اولئک تو لوگ ان کے بارے میں بات چیت کرنے لگے، یعنی ان 70,000 لوگوں کے بارے میں بات کرنے لگے کہ وہ لوگ کون ہوں گے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی تھی تو اس میں کیا کرتے تھے؟ غور کرتے تھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، مناقشہ کرتے تھے، آپس میں بات چیت کرتے تھے جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ عزیز طلبہ، آج کا وقت ختم ہو گیا ہے، بقیہ جو حدیث بچ رہا ہے ہم لوگ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔